ایک انہوں نے پوچھا کہ قرب الہی کے حصول کے یا تحصیل کے لیے یکسوئی کیسے حاصل کریں؟ دیکھیں، شہر میں رہتے ہوئے، لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے وہ یکسوئی جو شاید آپ کے ذہن میں ایک تصور ہے وہ تو میسر نہیں ہو سکتی کہ کوئی شور نہ ہو، کوئی شرابہ نہ ہو، کوئی تنگ کرنے والا نہ ہو، کوئی ہماری سوچ اور فکر کے زاویوں کو بگاڑنے والا نہ ہو، بالکل کنسنٹریشن ہماری ایک طرف ہو جائے۔ یہ تھوڑا سا مشکل ہے، بلکہ اس دور میں بہت ہی مشکل ہے، کیونکہ ہر ایک کی الگ الگ ذمہ داریاں، اور آپ بچی ہیں، خاص طور پر بچیوں کی الگ گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، خاص طور پہ سسرال جانے کے بعد ایک اور مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے اپنے آپ کو مصروف عمل رکھتے ہیں، پھر قدرت مدد کرتی ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے۔ ہم بھی اسی دور میں رہنے والے ہیں۔ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ مجھے قرب الہی حاصل ہو چکا ہے، سعی اور کوشش اپنے اکابرین کی تعلیم کی روشنی میں کوشش جاری رہتی ہے، اور اس کے لیے آدمی لائعمل اختیار کرتا ہے۔ سب سے پہلے فضولیات کو آپ کو چھوڑنا چاہیے، سب سے پہلے فضول دیکھنا، فضول سوچنا، فضول سننا، فضول بولنا، فضول پڑھنا، جس کا دنیا اور آخرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان چیزوں سے اپنی جان چھڑائیں۔ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو تنہائی کا عادی بنائیں، کتابوں کو دوست بنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا تصوراتی اعتبار سے شرف حاصل کریں۔ اللہ کا تصور نہیں لانا ہے، بس ایسے جیسے میں اپنے اللہ سے باتیں کر رہی ہوں۔ روزانہ آپ کو 10-12 روز ایسا 10-12 منٹ روزانہ سونے سے پہلے طرز عمل اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ پھر کوئی نہ کوئی، جیسے ہماری کتاب ہے قرب الہی، آپ اسی کو زیر مطالعہ رکھیں، بہت ہی بیسٹ بک ہے انشاءاللہ، اور اس سلسلے میں بہت ہی معاون ثابت ہوگی۔ لیکن یہ ایک پریکٹیکل بک ہے۔ ہمارے ہاں اکثر ایسے ہوتا ہے، ہم جو بھی تصوف کی کتاب پڑھتے ہیں جس میں عمل کے بارے میں لکھا ہو پڑھتے ہیں، تو ہم صرف پڑھ کر ختم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کتاب ختم کر لی۔ یہ کتاب ختم کرنا ہمارا کمال نہیں ہے، بلکہ پڑھنے کے بعد اپنا احتساب، اچھی چیزیں جو قابل عمل چیزیں ان کو اپنے اندر پیدا کرنا، نافذ کرنا، اس پر عمل کرنا، جو برائیاں ہمیں نظر آئیں ان برائیوں کو ختم کرنا، اور پھر اللہ کی طرف متوجہ رہنا، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ یکسوئی بڑھتی ہے، دنیا سے دل ہٹتا ہے، مخلوق سے ہٹتا ہے، گناہوں سے ہٹتا ہے، اور اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم سے کلام کر رہا ہوں، حالانکہ 20 سال ہو گئے میں بظاہر تم سے بات کرتا ہوں، لیکن حقیقتاً اپنے رب سے ہم کلام ہوں۔ پھر یہ صورتحال ہو جاتی ہے کہ ہم وقت ذہن اللہ کی طرف ہوتا ہے، قلب اللہ کی طرف ہوتا ہے، جسم اور ظاہر بظاہر مخلوق کے سامنے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اور آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ توفیق عطا فرما دے۔ ہمت نہ ہاریں۔